معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ای آواز ٹیلی ویژن ٹورنٹو سے تقی عابدی محرم کے خصوصی پروگرام گلدستہ عقیدت میں حاضر ہے۔ نجم افندی نے کہا تھا، بے خبر افراد کو راز عزاداری بتا، خندزن قوموں کو وجہ گریہ و زاری بتا، منکر تاثیر کا بڑھ کر کلیجہ تھام لے، چیخ اٹھے گا شہید کربلا کا نام لے۔ اسوہ محنت کشاں نے کربلا تعلیم کر، اسوہ محنت کشاں نے کربلا تعلیم کر، اٹھ صف ماتم بچھا کر قوم کی تنظیم کر، بات ایسی کہہ جو دستور العمل ہو کام دے، کربلا سے جو تجھے پہنچا ہے وہ پیغام دے، چہرے روشن دکھا کر فطرت اسلام کا، کلمہ پڑھوا دے حسین ابن علی کے نام کا۔ ناظرین محترم، یہ جو حسینیت ہے، امام حسین کا پیغام ہے، یہ جو 1400 سال کے قریب ہونے والی ایسی روایت اور ایسی حقیقت ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت بر صغیر میں جاری ہے۔ شاعر نے کہا ہے، پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، پھر جوش پہ ابر چشم تر آیا ہے، کیا خوب نصیب ہیں عزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے۔ گھر گھر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، گھر گھر صف ماتم بچھائی جا رہی ہے۔ ایک ہماری تحقیق کے مطابق صرف بر صغیر کے جو امام حسین کے عاشق ہیں، 25 سے 30 ہزار محافل مجالس ہر سال برگزار کرتے ہیں۔ گھر چھوڑ کے کیا ہوا دوسری محرم کو، گھر چھوڑ کے خانہ خدا میں پہنچے، پھر وہاں سے نواح نینوا میں پہنچے، تاریخ وہ دوسری محرم کی تھی جس روز حسین کربلا میں پہنچے۔ بر صغیر نے ان 12 دنوں کو، یعنی پہلی محرم سے 12 محرم تک، کیونکہ ایک ہی دن میں تمام شہداء کا ذکر نہیں کر سکتے، انصار کا ذکر نہیں کر سکتے، اصحاب حسین کا ذکر نہیں کر سکتے، شہداء کربلا کا ذکر نہیں کر سکتے، تو روز مخصوص کر لیے، اور یہ مخصوص کور 40 دن تک تقریباً جاری رہتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، دو میم جو ایک لفظ محرم میں ہیں، محرم کا اگر آپ تجزیہ کریں تو 2 میم ہیں، 2 میم جو ایک لفظ محرم میں ہیں، پیوند انہی حرفوں کے ماتم میں ہے، اور ماتم میں بھی 2 میم ہیں۔ ہر میم کے 40 عدد سے یہ کھلا، ماتم کے 40 روز 2 عالم میں ہیں۔ یعنی جس طرح محرم میں 2 میم ہیں، جس طریقے سے ماتم میں 2 میم ہیں، اسی طریقے سے میم کے جو 9 عدد ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر میم سے کہ 40 روز تک، یعنی امام حسین کے قتل شہادت عاشور سے 40 یعنی 40 تک 40 روز ہیں۔ ناظرین، میم کا ذکر آ گیا تو ایک مرثیہ گو شاعر دبیر سے بھی سن لیجئے۔
کیا خوبصورت نعت کا شعر کہا ہے کہ حضور کے نام میں 2 میم ہیں. یہ جو دنیا روشن ہے، یہ دنیا یا سورج سے روشن ہے جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں، یا یہ دنیا چاند سے روشن ہے جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں. عربی میں ہر سے حرفی لفظ کے بیچ کے لفظ کو دل یا قلب کہتے ہیں. بس اسی سے معروف فلک مرثیے کے مہتاب مرزا دبیر کہتے ہیں 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضموں یہ دل شمس و قمر سے پایا. یعنی شمس کے بیچ میں بھی میم ہے اور قمر کے بیچ میں بھی میم ہے، اور اسی سے تو یہی تو حضور کا گھرانہ ہے، یہی تو حضور کا گھرانہ ہے جن کا ذکر ہے. اگرچہ کہ جور و ظلم کے لوگوں نے چاہا کہ یہ ذکر نہ ہو. ادھر سے ایڈیٹر چٹان شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جن ظالموں نے ظلم کیا اہل بیت پر قہر خدا سے ان کو بچایا نہ جائے گا. تو یہ محرم ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کسی مذہب اور فرقے کی قید نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو ادب کی پہلی منظوم کتاب نوسرہار مرثیے کی کتاب ہے، جس کو شاہ اشرف بیابانی نے 1503 عیسوی یعنی 909 ہجری میں لکھا، جس میں 1800 شعر ہیں. وہ کیا ہے نوسرہار؟ وہ پوری کربلا کی منظوم داستان ہے. تو اردو کی پہلی کتاب جو منظوم ہے وہ نوسرہار ہے، اور نوسرہار لکھنے والا وہ ایک صوفی حنفی العقیدہ بزرگ ہے. وہی نہیں، ملا حسین واعظ کاشفی کی روضۃ الشہداء دیکھ لیجئے، وہ اس سے 2 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس کا بھی جو مصنف ہے وہ بھی حنفی العقیدہ صوفی ہے. وہی نہیں، روشن علی کا جو عاشور نامہ ہے 1100 ہجری کا، اس کا مصنف بھی راسخ العقیدہ اور بہت ہی خوش عقیدہ صوفی اور حنف العقیدہ ہیں. اس کے بعد آتی ہے کتاب جو کربل کتھا، جو فضل علی کی. یہ خاندان بہت ہی مذہبی خاندان اور شاعر خاندان، اور ان کے 2 بھائی بھی مسکین وغیرہ مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں. بہرحال بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ امام حسین کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کسی قسم کی یہاں پر تفریق مذہب و ملت نہیں. یہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے، اور جہاں کہیں بھی یہ گفتگو کی گئی، آخری ٹیپ کا جو شعر آیا ہے وہ منسوب ہوا ہے ذاتی ختم مرتبت. تو جب یہ قافلہ امام حسین کا کربلا پہنچا، تو کربلا جب پہنچا، خیمے الخما جو نہر فرات ہے اس پر لگائے گئے. شمر آتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر خیمے لگائے نہ جائیں. حضرت عباس علیہ السلام، علی کا لخت جگر، بازو حسین، زینب کی ڈھارس، کہتے ہیں کس کی مجال ہے
کہ یہاں سے میرے خیمے ہٹائے جائیں، لیکن امام نے کہا کہ عباس جنگ نہیں ہوگی، خیمے ہٹا لو۔ ناظرین، آج اسلام پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک جارحیت کا مذہب ہے، ایک آفینسیو آپ کے ریلیجن ہے، ایک ٹیررزم کی کیفیت رکھنے والا مذہب ہے۔ تو اگر ہم کوئی مثال دے سکتے ہیں تو ہم کو صرف نبی اور آل نبی کے گھرانے کی مثال دینی پڑے گی۔ یہاں پر میر انیس نے حضرت عباس کے دہن مبارک سے ایک شعر رکھ دیا جو اسلام کی فلسفی بیان کرتا ہے۔ یہی تو کربلا ہے، یہی تو شہادت ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، نواسہ رسول، سبقت کسی سے، ہم کسی سے لڑائی میں سبقت نہیں، وی آر ناٹ آفینسو، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، لیکن اگر کوئی ہماری لائن کراس کرتا ہے تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے امام حسین کا پیغام۔ تو جب امام حسین علیہ السلام وہاں سے مدینے سے نکلے ہیں، تو مدینے سے جب نکلے ہیں تو مشیت پروردگار کچھ اس طرح سے تھی کہ اپنی بیٹی صغرا کو جو بیمار تھی ان کو وہیں پر مدینے میں چھوڑ رکھا۔ تو جب کبھی محرم کی گفتگو ہوتی ہے تو مرثیہ نگار اس حسین کی بیٹی جو اکیلی مدینے میں رکھی گئی اس کے بارے میں شعر کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میر انیس کے کچھ شعر آپ کو سماعت کی نظر کروں کہ جس میں جذبات نگاری ہے۔ صغرا جو امام حسین کی بڑی چہیتی بیٹی ہے، اس سے اس کی ماں اور امام فرماتے ہیں تو بیمار ہے، تو سفر میں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ 28 رجب کو یہ سفر شروع ہوا ہے مدینے سے اور 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا۔ تو بیٹی کو جب صغرا نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گنہگار، کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، تبریت فقط آپ کا ہے شربت دیدار، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی باپ کو منا رہی ہے کہ میں آپ کو اس سفر میں تکلیف نہیں دوں گی، کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، افطر نہ کہوں بھڑکے اگر آگ جگر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں، قربان گئی چھوڑ نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغرا، یا نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغرا۔ ایک ٹین ایج بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، ماں سے کہہ رہی ہے، وہ بات نہ ہوئے گی جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ یہ ہے جذبات نگاری۔
جس نے میر انیس جیسے شاعر نے کس طریقے سے یعنی ایک حسین کی چہیتی کے جذبات کو پیش کیا ہے، یہی چیز تھی جس طریقے سے عزاداری جو بر صغیر میں جو پھیلی جنگل کی آگ کی طرح سے، اس وجہ سے کہ ان عظیم شعراء نے اسے قابل تقلید بنایا اور اس کو ہندوستانی اور بر صغیر کی تہذیب میں ڈالا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میر صاحب نے وہاں پر کربلا کا میدان تو ایک لق و دق کا صحرا تھا، اس کو کس طریقے سے گلزار بنا دیا۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میر انیس مورخ نہیں ہیں، بلکہ میر انیس ایک شاعر ہیں، شاعر ہر چیز کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ شاعر نے یہ بتایا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک اس صحرا پر آئے، وہ صحرا گلستان بن گیا۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ سمجھا آپ نے کہ یہ نواز رسول کے پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، زہرا کے اختروں سے زمیں آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمیں کہکشاں ہوئی، سب ارض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المکاں ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کا طواف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا۔ یعنی نواز رسول کے قدم کی برکت سے، اور آج کربلا جیسی زمین کربلا معلیٰ کہلاتی ہے، آج نجف اشرف کہلاتا ہے، آج مدینہ منورہ کہلاتا ہے، آج مکہ معظمہ کہلاتا ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں میر انیس، دشت بغا میں نور خدا کا ظہور ہے، ذروں میں روشنی تجلی طور ہے، ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے، کوسوں زمین عکس دریا پہ نور ہے، اللہ رے حسن طبقہ عنبر سرش کا، میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا۔ اللہ رے حسن طبقہ عنبر سرش کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ صبح صادق کا یا پرندوں کا ہجوم، یہ سب شاعرانہ کیفیت جو مرثیوں میں آئی ہے، وہی مرثیوں کی کیفیت ہے۔ تو جو مجالس ہوتی ہیں تو اس میں پہلے جب تک کہ مجلسی بیٹھ جائیں، جب تک کہ عزادار بیٹھ جائیں، جب تک کہ جو مہمان آئے ہیں بیٹھ جائیں، سلام سے یا رباعیات سے شاعر آغاز کرتے ہیں۔ ہلال محرم نشان عزا ہے، کچھ شعر سنیے سلام کے، محرم کے آغاز پر۔ ہلال محرم نشان عزا ہے، سیاہ پوش ہر مومن باصفا ہے، نبی کے نواسے کا ماتم ہے گھر گھر، اسی غم میں مصروف چھوٹا بڑا ہے، لب نہر اس دشت میں 3 دن تک نواسا پیمبر کا پیاسا رہا۔
یہی وہ مہینہ ہے جس کی دہوں کو بھرا کر رسول خدا کا لٹا ہے. یہ ہے مختصر کربلا کی حقیقت. مدینہ اجڑ کر یہ جنگل بسا. آپ نے دیکھا کربلا جو ایک جنگل تھا وہ نبی کے نواسے کی شہادت سے کربلا معلیٰ ہو کر بس گیا. اور ہر سلام کے ہر شعر میں جو ایک رشتہ بتایا گیا کہ یہ نواسے رسول ہے، یہ وہ ہے جس کو نبی اپنے دوش پر بٹھاتے تھے. قافلہ شہ کا سلامی لب دریا اترا، پر مقدر میں نہ ایک پانی کا قطرہ اترا. قافلے کو نہر سے دور رکھا گیا. امتحان کی جو ترازو میں قضا نے تولا، حر وفاداری شبیر میں پورا اترا. سجدہ حق سے نبی نے نہ اٹھایا سر کو، پشت اقدس سے نہ جب تک کہ نواسا اترا. شاعر سلام میں بتا رہا ہے کہ عظمت حسین کیا ہے کہ سجدہ حق سے نبی نے نہ اٹھایا سر کو، پشت اقدس سے نہ جب تک کہ نواسا اترا. تو یہ جو مبکی سلام ہیں یا یہ جو کیفیت ظاہر کی جاتی ہے، یہ ہماری ایک تہذیبی روایت ہے. یہی بنارسی لال ورما نے کہا تھا، لوگ حر کا ذکر میں نے ابھی کیا، وفاداری میں پورا اترا. کہتے ہیں لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں. غیر مسلم ہیں ماتھور صاحب. بنارسی لال ورما کے شعر پڑھ رہا ہوں. لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، حر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے. آگ دوزخ کی جلائے گی مجھے کیا ورما، میرے سینے پہ نشہ ماتم شبیر کے. یہ عقیدت ہے. ہم گلدست عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کا ذکر جہاں بھر کے لیے ہے. تخصیص نہ ہندو کی نہ مسلم کی ہے، اس میں شبیر کا پیغام جہاں بھر کے لیے ہے وہ ہے کہ جوالا پرساد نگم کہتے ہیں کہ عزم و عمل کو حامل ایثار کر دیا، اونچا حسین دین کا معیار کر دیا. اپنے عمل سے، خون سے، ایثار سے حسین مردہ رگے حیات کو بیدار کر دیا. انسانیت پہ جتنا ہے احسان حسین کا، انسانیت کو اتنا گراں بار کر دیا. فرعونیت رہی نہ جہاں میں، یزیدیت لعنت کا توق زینت گفتار کر دیا. ہم نے حسینیت کو دیا ہے روش فروغ، لیکن یزیدیت کو بھی فنار کر دیا. ایک غیر مسلم شاعر کے شعر پیش کر رہا ہوں. وہ ہے فلسفہ شہادت کہ یہ جو کربلا ہے یہ بات کر رہی ہے، یہ گونگی نہیں ہے. آئیے سردار جعفری اپنے مرثیے میں کہتے ہیں، گونگی نہیں ہے یہ زمین، گونگا نہیں ہے آسماں، گونگے نہیں حرف و بیاں، گونگی اگر ہے مصلحت خیموں کو ملتی ہے زباں. وہ خون جو رزق خاک تھا تابندہ ہے پائندہ ہے، صدیوں کے صفا کی سہی انسان اب بھی زندہ ہے. کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا ہرملا، نزدیک ہے روز جزا. اے کربلا اے کربلا. کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا ہرملا،
نزدیک ہے روز جزا، اے کربلا اے کربلا۔ تو آپ نے دیکھا، اسی لیے تو فیض احمد فیض نے کہا ہر دور میں ملعون شقاوت ہے شمر کی۔ شمر نے امام حسین کا گلا کاٹا۔ ہر دور میں ملعون شقاوت ہے شمر کی، ہر عہد میں مسعود ہے قربانی شبیر۔ یہ ہے پیغام حسینی، یہ ہے باطل سے ٹکرانے کا جذبہ۔ عبد الرؤف عروج کہتے ہیں مورخوں سے کہو تم نے کچھ نہیں لکھا، مورخوں سے کہو تم نے کچھ نہیں لکھا، لکھی تو صرف سلاطین کی داستان لکھی تو صرف سلاطین کی داستان لکھی۔ تمہیں یزید کا جاہو حشم نظر آیا، تمہیں حسین کی عظمت نظر نہیں آئی؟ آج حسین کی عظمت ایسی ہے کہ یزید کے درباری جتنے بھی لکھ چکے تاریخیں، حسین پوری طریقے سے آج وہ سر حسین جو نیزے پر قرآن سنا رہا تھا، احمد کا نواسا ہے معراج بھی پائے گا، احمد کا نواسا ہے معراج بھی پائے گا، نیزے کی بلندی سے قرآن سنانا ہے، وہ ہے حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین، یہ بھی تیری جیت ہے کہ تیرا عدو تیرا دشمن حسین، حسین یہ بھی تیری جیت ہے کہ تیرا عدو یہ کھل کے کہہ نہیں سکتا یزید میرا ہے۔ آج پوری دنیا کہتی ہے حسین میرا ہے۔ آج کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یزید میرا ہے۔ کراچی کے عمدہ شاعر امید فاضلی کہتے ہیں شبیر استعارۂ ذبح عظیم ہے، شبیر استعارۂ ذبح عظیم ہے، ہر خطرہ اس کے خون کا نوائے کلیم ہے، اس کا عمل چراغ رہے مستقیم ہے، وہ رمز آشنائے الف لام میم ہے، اس کا عمل چراغ رہے مستقیم ہے، وہ رمز آشنائے الف لام میم ہے، شبیر کا وہ ربط ہے ذات رسول سے، وابستہ جیسے پھول کی خوشبو ہو پھول سے، وابستہ جیسے پھول کی، شبیر کا وہ ربط ہے ذات رسول سے، وابستہ جیسے پھول کی خوشبو ہو، وابستہ جیسے پھول کی خوشبو ہو پھول سے۔ یہی امید فاضلی کہتے ہیں نبی کا، کہتے ہیں حسین نام تہے تیغ مسکرانے کا، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسین عشق کی تکبیر ہے سر مقتل، حسین عشق کی تکبیر ہے سر مقتل، تلاش حق و تجھے تو در حسین پہ چل، جسے نبی و علی نور عین کہتے ہیں، اسی کو عشق اسی کو حسین کہتے ہیں، جسے نبی و علی نور عین کہتے ہیں، اسی کو عشق اسی کو حسین کہتے ہیں۔ حسین آئے والعصر ہیں بخط جلی، حسین فکر پیمبر حسین علم علی، حسین کیا ہیں یہ قلب بطول سے پوچھو، خدا سے پوچھو خدا کے رسول سے پوچھو، یہ ہے حسین۔ امید فاضلی نے ایک شاہکار شعر کہا ہے، جو شعور انبیاء پر خرچ تھا زیر خنجر آج وہ سجدہ ہوا۔ سجدہ حسین پر گفتگو چل رہی ہے۔ خنجر کی حقیقت کیا، سجدہ تو ادا ہوگا، تعلیم رسالت پھر تعلیم رسالت ہے، یہ تعلیم رسالت ہے کہ خنجر کی حقیقت کیا، سجدہ تو ادا ہوگا، تعلیم رسالت کیا، تعلیم رسالت پھر تعلیم رسالت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حسین اس میں محمد کی وہ علامت ہے، پڑھو تو مصحف رحمت، لکھو تو رحمت ہے، نبی کی یاد علی کا خیال ذکر حسین، نبی کی یاد علی کا خیال ذکر حسین، میرا یقین میرا ایمان میری عبادت، یہ ہے
شاعروں کا. یہ ہے نذران عقیدت اور گلدستہ عقیدت. آج سے 300 سال بقریب میر عبداللہ مسکین دہلوی نے کہا تھا، محمد نے علی کو لحم کا لحمی جو فرمایا، حسین اس لحم کا لحمی کا ایک لقطے جگر آیا تو جس ظالم نے اس مظلوم کی گردن کو کٹوایا تو اس سے پوچھو وہ خنجر کس کی گردن پہ چلوایا. پرانی اردو میں 300 سال پہلے آپ دیکھ رہے ہیں. ادھر سے میر تقی میر خدائے سخن کہتے ہیں، قصہ کو تعمیر کہاں تک آل ابا کے دکھ سنیے، روئیے کڑھیے ماتم کریے، کوٹیے چھاتی سر دھنیے، جیسے کباب بروئے آتش جلیے شام و سحر بھنیے، چپ رہے ظالم خوب نہیں اب آگے بات بڑھائی. ناظرین، گلدستہ عقیدت میں ہم گلہائے رنگا رنگ جن کی خوشبو بھی جدا ہے، جن کی رنگ بھی جدا ہیں، ای آواز ٹیلی ویژن ٹورنٹو سے دنیا عالم میں پیش کر رہے ہیں کہ رہے گا حشر تک داغ رب مسکو میں غم حسین علیہ السلام، چار طرف داغ دہلوی.